السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ 2-3 جمعوں سے جس موضوع پر رب کشائی کی جا رہی ہے، حسن اخلاق، عمدہ اخلاق کو اپنانا، حیا کو اختیار کرنا، اسی کے متعلق مزید کچھ باتیں، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنا، تو اسی کے متعلق مزید کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ذکر کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ ان خوبیوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ قیامت کے دن مومن کی میزان اعمال میں رکھی جانے والی چیزوں میں بہت زیادہ وزنی چیز وہ حسن خلق ہے، یعنی اچھے اخلاق ہیں، اور اللہ رب العالمین فحش بکنے والے اور بیہودہ گفتگو کرنے والے سے سخت نفرت اور دشمنی فرماتے۔ تو اس مبارک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حسن اخلاق اس کا کل قیامت کے دن جب میزان عمل میں مختلف اعمال تل رہے ہوں گے، یہ بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا، بہت بھاری اور بہت وزنی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں بد اخلاق آدمی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں، جو فحش گفتگو کرتا ہو، بیہودہ گفتگو کرتا ہو۔ یہ فحش گفتگو کرنا اور بیہودہ گفتگو کرنا، اس کو منع قرار دیا گیا۔ زبان کی اور بہت سی بے اعتدالیاں ہیں، زبان سے بہت سے جرائم سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زبان کا جرم یہ بھی ہوتا ہے جو زبان سے سرزد ہوتا ہے کہ آدمی فحش باتیں کرتا ہے، بے حیائی والی بات، یا بیہودہ گفتگو کرتا ہے، گالم گلوچ ہے۔ یہ گالم گلوچ جو کرتا ہے، یاد رکھیے یہ گناہ ہے، گناہ۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتے زبان کے حوالے سے، زبان سے کیا بول رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی تو عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کرتے ہی نہیں،
عام طور پہ یہ جو تفریحی یا مزاحیہ یا اس طریقے کے دوسرے جن میں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، تو عموماً اس میں کیا ہوتا ہے، اس طرح کی فضول باتیں۔ انسان اس دنیا میں بہت مختصر سبق لے کے آیا ہے، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، زبان سے کیا بول رہا ہے اس کی حفاظت کریں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ مومن یعنی کامل مومن جو کہ عالم بعمل ہوتا ہے، جو کامل مومن ہے وہ اچھے اخلاق کے سبب وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے والوں کو ملتا ہے۔ اس مبارک حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رات بھر عبادت کرنا اور دن بھر روزہ رکھنا، اور پھر یہ سب عبادتیں نفلی ہوں، فرض نہ بھی ہوں، تو اس میں بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے آدمی کو۔ پوری رات قیام اللیل، پورا دن روزے رکھ رہا ہے۔ اب یہ پورا دن روزے رکھ رہا ہے، پوری رات قیام اللیل کر رہا ہے، ایک طرف اس کی یہ عبادت ہے، اس نے اپنے آپ کو تھکایا عبادت میں، لیکن دوسری طرف ایک اللہ کا بندہ ہے جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو کیا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عمدہ اخلاق والا شخص یہ اس کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اچھے اخلاق، مثلا کوئی دکھی ہمارے پاس آیا، مدد کرنے کے لیے کچھ تھا تو ہم نے دے دیا، ورنہ کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سن لی، اس کا دکھ درد تھوڑا سا بانٹ لیا، کتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ بعض روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے چہرے کے سامنے مسکرانا، بلکہ اس کو بھی کیا ہے، مسکراہٹ والا کر دینا، اس پر بھی سرور لانا، انبساط لانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آج ہمارا مزاج اور طبیعت یہ بن گئی کہ دوسروں کو خوشی دینا تو دور کی بات، اور دوسروں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنا تو دور کی بات ہے۔ کوئی نہ کوئی غم کی بات کریں گے، کوئی نہ کوئی دکھ کی بات اس کے سامنے کریں گے۔ بڑی مدتوں کے بعد وہ ملنے کے لیے آئے گا تو کوئی ایسا جملہ ضرور کس دیں گے کہ وہ ایک مدت تک ہمیں یاد تو رکھے، ایسا چبھتا ہوا جملہ۔ لیکن آدمی تھوڑا سا ضبط کرے، صبر کرے، اور اپنے اس بھائی کے اوپر رحم کھائے، خود بھی کمزور ہے، وہ بھی کمزور ہے، دو چار بول ایسے بول دے، دو چار منٹ اس کے ساتھ ایسے گزار لے کہ یہ زندگی اور یہ لمحات وہ
اس پر اثر کر جائیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو کر جائے، آپ کی محبت لے کر جائے۔ اور یہ عمدہ اخلاق انسان کو بہت ہی اوپر لے جاتے ہیں، اور جس اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو یہ عمدہ اخلاق عطا ہو گئے تو دین و دنیا کی کامرانیاں اس کو نصیب ہو جائیں گی، بلکہ اس کا ہر آنے والا دن مزید ترقی والا دن ہو۔ اس کا یہ ترقی کا سفر تھمے گا نہیں، رکے گا نہیں، بلکہ مزید یہ ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم نے اسی خوش اخلاقی کو جب سے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنی ذات کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے۔ حلقہ احباب جو بڑھتا ہے ایسے نہیں بڑھتا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کریں گے، اور واقعتاً انسانیت کا نقشہ دوبارہ زندہ ہو۔ اس انسان کو جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، تو جب یہ عمدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے گا تو واقعتاً پھر یہی احساس ہوگا، اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلے گی۔ اور یہاں دیکھیے، ایک آدمی بہت محنت کر رہا ہے، پوری رات جاگنا آسان کام نہیں۔ ہم سے تو عشاء اور فجر کی نماز بھی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، پوری رات قیام اللیل کرنا، اور پھر پوری رات قیام اللیل کی توفیق کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا، اور پھر دن بھر روزے رکھنا، روزوں کی عادت بنانا، اتنا آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، مشکل راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قیام اللیل کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے رکھیں گے نا۔ اللہ کیا ان کو نہیں نوازے گا؟ اللہ ان کو بہت کچھ دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا، لیکن فرمایا کہ ایک تو یہ راستہ ہے جو مشکل راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے بڑا مختصر سا شارٹ کٹ راستہ، عمدہ، کہ آپ عمدہ اخلاق اختیار کر لیں تو آپ کو بھی وہی درجہ ملے گا جو درجہ راتوں کو قیام اللیل کرنے والے کو ملتا ہے اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بڑی عجیب بات کہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ متقی لوگ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خوب غور سے سن لو، اللہ کے ولی، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار۔ تو وہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتے تھے کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، ایمان اور تقوی ہے، بس اللہ کا ولی ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ متقی بننا، اب اس میں دیکھیے وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان کیسے ہے کہ خراب کام چھوڑ دو، خراب کام چھوڑ دو، یعنی گناہ، معصیت، نافرمانی وہ چھوڑ دو، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ ادا کرنے لگ جاؤ، اللہ کے ولی بن گئے۔ بس یہی نسخہ ہے اللہ کے ولی بننے کا۔ خراب کام چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ عام طور پہ آدمی گناہ کے کام کیوں کرتا ہے؟ گناہ کرتا کیوں؟
شیطان اور اس کا نفس امارہ وہ اس کو ورغلاتا ہے کہ لذت اس میں ہے، مزہ اس میں ہے، مزہ اس میں ہے، لذت اس میں ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا لذت، اللہ کی نافرمانی میں کہاں سے لذت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کون آدمی لذت حاصل کر سکتا ہے؟ تو آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں سے، آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، کانوں کو گناہ سے بچائے، ہاتھ کو گناہ سے بچائے، پاؤں کو گناہ سے بچائے، معصیت، نافرمانی، خراب اور گندے کاموں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام کرے۔ وہ وقت کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ اولیاء اللہ میں شامل ہے۔ کل قیامت کے دن جب اولیاء اللہ کو کہا جائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان میں شامل ہے، یہ جنت میں جانے والا۔ لیکن ایک آدمی ہے، میں انہی اللہ والے کے ہی الفاظ اپنے ہی کیا کہتے ہیں اس میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایک اور جملہ یہ بھی فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج پر بھی جاتا ہے، بلکہ ہر سال حج پہ جاتا ہے، حج پر بھی جاتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، ہر سال عمرے بھی کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، معصیت سے نہیں بچتا، نافرمانی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں کو موقع ملا گناہ کا تو آنکھیں گناہ میں مبتلا کر دی، جی کوئی موقع ملا، جی کان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہے، دل دماغ گناہ میں مبتلا ہے، مالی اعتبار سے، کاروباری حوالے سے، اس میدان میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا، معصیت سے نہیں بچتا۔ تو وہ فرماتے تھے باوجود اس کے کہ وہ حج کرتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر سال عمرہ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو یہ اللہ کے اولیاء میں یہ شامل نہیں، مومن ہو کر بھی یہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں، بلکہ یہ فاسقوں کے رجسٹر میں اس کا نام ہو، فاسقوں کے۔ فسق کا معنی کیا ہے؟ نافرمانی، اور چونکہ یہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اللہ کا ولی بننا، اولیاء اللہ بننا، اس کا نسخہ بہت ہی آسان، اللہ کا ولی بننا اس کا نسخہ بہت آسان۔ آدمی کیا کر لے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور فرائض، واجبات اور اسی طرح سنن مؤکدہ ان کا اہتمام کرنا شروع کر دے، یقین جانیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ کے سامنے بعض احادیث کی روشنی میں بھی یہ قصے پہلے بیان ہو چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ ہے جنتی، اور بعد میں جب تحقیق کی گئی لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی نے جب سب کے سامنے ان کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے، تو ہمارے ہاں جنتی کا ایک تصور ہوتا ہے نا کہ رات بھر وہ کیا کرتا ہوگا؟ مصلی پہ بیٹھتا ہوگا، جی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی۔ جب ان کی خلوت کی زندگی کو بھی دیکھا گیا تو رات کی زندگی میں وہ عشاء پڑھ کے جا کے سو جاتے تھے، اور فجر کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے۔
جس طرح عام مسلمان رات گزارتے تھے اسی طرح وہ رات گزارتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ بشارت سنی تھی جنتی ہونے کی، تو کوئی خاص عمل آپ کا تو ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی۔ اہل جنت کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، یہ 14ویں پارے میں موجود ہے سورۃ الحجر میں، کہ اللہ رب العالمین جنت میں جنتی جب ہوں گے نا، جنتی متقی لوگ جنت میں، تو یہ کینہ جو ہے ان کے سینوں سے نکال دیں گے۔ جنت میں کینہ نہیں ہوگا، کسی کا کسی کے دل میں کینہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ جنتیوں کی صفات ہے۔ عام طور پہ کینہ کیوں ہوتا ہے؟ کینے کے ساتھ آپ حسد بھی ملا لیں، بغض ملا لیں۔ اردو زبان میں جس کو لوگ جلن بھی کہتے ہیں، کڑھن بھی کہتے ہیں، جی، کہ کوئی آدمی کسی سے جل رہا ہے، کوئی آدمی کسی سے جل رہا ہے، تو بھائی ضرورت کیا ہے اس جلنے کی؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے پہ اگر کوئی احسان کیا ہے، کوئی انعام کیا ہے، تو اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے جس طرح مناسب سمجھا اس کو عطا کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر ہمیں جلن ہو، ہمیں قرآن ہو؟ ہم کون؟ بعض اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے، حسد اور جلن، یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ اللہ نے کسی کو کیا خوبی دے دی، کسی کو کیا چیز دے دی، اب ہم حسد کر رہے ہیں۔ کسی کی اولاد فرمانبردار ہے تو وہ بھی ہمیں پسند نہیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو تب بھی کیا کہتے ہیں، جملے ہیں۔ کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا تب بھی جو ہے جل بھن رہے ہیں۔ کسی نے اچھا سا گھر لے لیا، او اس نے اچھا گھر لے لیا، کسی کے بعد کوئی اچھی گاڑی آ گئی، کسی کے پاس کیا کہتے ہیں کوئی اور دنیاوی کوئی اچھی نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جلنے بھننے کا مزاج وہ دنیاوی چیزوں میں، آخرت کی چیزوں میں نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ سے کہہ دوں، یہ جن کو عشق مجازی کا تجربہ ہوا ہوگا، عشق مجازی، ہاں، زندگی کی لائف میں کبھی نہ کبھی جوانی کے عالم میں ہوتا ہی ہے۔ اب کسی کا کوئی کیا کہتے ہیں محبوب ہے، محبوبہ ہے، تو شعر و شاعری میں بہت ملتا ہے یہ چیزیں۔ تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ایک انار 100 بیمار، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک انار 100 بیمار، یہ بڑے پتہ کی بات ہے۔ اگر کسی کے دل پہ لگ گئی تو انشاءاللہ مبارک وقت ہے، اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں اس کی زندگی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے کیا کہتے ہیں انقلابات۔ اب ایک انار 100 بیمار، یہ جو مشہور ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ انار ایک ہے، وہ خیر جو معنی اس کے اور کیے جاتے ہوں، لیکن اس کے بیمار 100 ہیں، ہر ایک کو وہی انار چاہیے۔ تو دنیاوی جتنی بھی محبتیں ہیں اس میں عربی زبان میں تو وہ لفظ بولا جاتا ہے رقیب کا، کہ ایک محبوب کے کئی چاہنے والے ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رقیب کہا جاتا ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو دنیاوی محبتیں، دنیاوی چیزوں میں تو یہ رقابت، بسا اوقات رسا کشی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو وہ میں نے نوجوانوں کی بات کی، جب کاروباری لائن میں آتے ہیں، مثلا ایک ہی مارکیٹ ہے، کپڑے کی مارکیٹ ہے،
اب ساری دکانیں کپڑے کی ہیں، اب ایک خاص کمپنی ہے، کمپنی کا خاص بڑا وہ اس میں آتا ہے کہ اس میں مارکیٹ میں، تو ہر دکان والا یہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ تعلقات اس سے میرے ہونے چاہیے، دوسروں کے نہیں. تو تمام تر دکاندار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے معاملہ. تو دنیا میں تو یہ چیزیں ہیں، یہ رقابتیں ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ایک محبوب وہ ہے جسے محبوب حقیقی کہتے ہیں، رب العالمین کی ذات. اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں مٹانے والے، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں کھپانے والے، اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے والے، اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ کی محبت کا پیغام وہ دنیا کو سنانے والے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی آپس میں رقابت ہوئی ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر وہ جو ایک انار ہے نا، ایک انار اور 100 بیمار، تو انار تو 100 نہیں ہو سکتے نا. ہاں، انار جو ہے وہ انار وہ ایک ہی کی جھولی میں جائے گا، ایک ہی کی جھولی میں جائے گا، باقی محروم رہ جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، جو نعمتیں تیار، اس اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے وہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، جی اربوں کیا، کھربوں کیا، ہاں جتنے بھی ہو جائیں، اللہ سب کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ سب اپنے اس میں خوش ہوں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کے درمیان، دیکھیں یہ جو رسا کشی یہ تب ہوتا ہے، معاملات جو خراب ہوتے ہیں نا، یہ بعض جو دیندار یا مذہبی لبادے میں، اس میں اگر آپ مزید اندر گھسیں گے تو کوئی دنیاوی مقصد ہوگا، مادی مقصد ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا. مخلص لوگ آپس میں جی ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں. مخلصین میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، مخلصین کا ایک دوسرے سے دل صاف ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بھی یہ اللہ اللہ لوگوں کو سکھائے گا، میں بھی لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہا ہوں، میرا مقصد بھی لوگوں کو جنتی بنانا ہے، فلاں صاحب کا مقصد بھی لوگوں کو جنتی بنانا ہے، میں بھی دین کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ بھی دین کی بات. جب نیت درست ہوگی پھر آپس میں یہ معاملات نہیں ہوتے. لیکن اللہ معاف فرمائے اگر بیچ میں دنیا آ جائے، مادیت آ جائے، عام طور پہ یہی دیکھیں نا کاروبار میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا کہ میری پارٹی ادھر نہ چلی جائے، جی زیادہ وہ نہ ہو، یہ مجھ تک رہے، اور میرا گاہک وہ میرا کسٹمر وہ فلاں فلاں فلاں. پھر اس میں آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے منہ بن جاتے ہیں اور دلوں کے اندر کدورتیں شروع ہو جاتی ہیں، جلن شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ یہ حسد اور بغض اور کینہ اور یہ جلن اور یہ کڑھن یہ نقصان دہ چیزیں کہ آدمی کی جیسے کڑ رہا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے اندر تو اس کے سینے میں جلن ہے. ایک دوسری روایت سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، جہاں بھی ہو، جی تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور فرمایا وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرو. 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی جہاں بھی اللہ سے ڈرو. اصل میں یہ جو نسخہ ہے نا تقوی والا، فی الحال بہت کڑوا لگ رہا ہے. اب تو پتہ نہیں کڑوی دوائیاں اور بہت سی آ گئی ہوں گی نا. ہاں ایک زمانے میں وہ ہوتی تھی یونانی دوا صافی کی، کسی نے دیکھی ہوگی، پتہ نہیں ہمدرد کی یا کرشی کی، جی تو سبق یاد نہ ہو تو اساتذہ ڈراتے تھے کہ صافی پلا دیں گے، صافی کا ایک چمچہ. وہ بچپن کا جو خوف ہوتا ہے وہ طاری رہتا ہے نا، تو بچہ کہتا ہے یار کڑوی دوائی پلائی جائے گی، اب تو صافی کی ایک چمچ کا پوری بوتل پلا دے، ہمیں کیا. تو مزاج ہمارے کڑوے ہو گئے. جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں
اس ماحول میں ابھی تک ہمیں تقوی کا مزہ نہیں آیا، تقوی کی لذت نصیب نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ باتیں بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، بیان تو سن لیتے ہیں، حدیث بھی سن لیتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں باہر جائیں، ایک طرف سے شیطان لگا ہوا ہے، ایک طرف سے نفس امارہ لگا ہوا ہے۔ یقین مانیے شروع میں تو دقت ہوگی، مشقت ہوگی، کیونکہ ہم اس لائن کے عادی نہیں ہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی 5 مرلے کا گھر بھی بنانا چاہے 120 گز کا، تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اس کو۔ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا کچھ نہیں دے گا، تو اس کے لیے کیا محنت نہیں کرنا پڑے گی، قربانی نہیں دینا پڑے گی؟ تو قربانی تو یہی ہے کہ آدمی تقوی والی زندگی بسر کرے۔ کم از کم آج کی محفل میں ہم یہ آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ بھلے جتنا بھی شیطان ورغلا، یہ ہمارا اپنا نفس امارہ بھی تو بہت خوفناک چیز ہے، اپنا نفس جس کو ہم پالتے رہتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اپنا عزم کر لیں۔ اگر رات کو دیکھیں کہ بھائی عزم کے باوجود بھی گڑبڑ ہو گئی تھی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی تو توبہ کر لیں۔ کوئی رات ایسی نہ گزاریں توبہ کے بغیر۔ اور تائبین جو ہوتے ہیں توبہ کرنے والے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمدہ اخلاق نصیب فرمائے، ہر طرح کے کینے سے، بغض سے، حسد سے، اور مومنین کے بارے میں بدگمانی سے، بد زبانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔